إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانعام آیات دیکھیں گے 135 سے 144۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں پر حجت تمام کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب، قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، یعنی علی مکانتکم، اپنی جگہ پر کہ اپنی حالت میں جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، انی عاملن، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، یعنی تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں بھی جو کر رہا ہوں کرنے والا ہوں۔ گویا ایک چیلنج کا سا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تبلیغ کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے اور مشرکین مکہ ہر طرح سے آپ کو ستا چکے تھے، اس کے باوجود ان کی تکلیفوں اور تمام مشقتوں کے باوجود آپ اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بھی گزارے اور غلاموں پہ کیسا کیسا ظلم ہوتا رہا، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے ہو، ابھی بھی جو کر سکتے ہو کر لو، میرے ذمہ جو کچھ ہے وہ میں ادا کرتا ہی رہوں گا۔ فرمایا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہے جس کے لیے ہے انجام، آخرت کا گھر ہے، آخرت کا دائمی گھر کس کے لیے ہے، یعنی جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ فلاح نہیں پائیں گے جو ظالم ہے۔ آیت نمبر 136، وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنا دیا، مقرر کر دیا اللہ کے لیے، مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اس میں سے جو پیدا کیا اللہ نے کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیبا ایک حصہ، یعنی اللہ نے ان کے لیے کھیتیوں مویشیوں میں سے جو کچھ پیدا کیا انہوں نے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق، یعنی اپنے گمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو اصل میں نا، جیسے آج اور مذاہب کے جو ماننے والے ہیں تو ان میں سے بھی اکثر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل خدا تو ایک ہی ہے، لیکن جنہیں ہم خدا مانتے ہیں وہ اس ایک خدا کا ہی یا تو یہ کہ اوتار ہے، نعوذ باللہ، یا پھر یہ کہ اس کی خدائی میں کسی نہ کسی طرح سے شریک ہیں۔ ہندوؤں کے بھی بے شمار دیوی دیوتا ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں یا یہ کہ سفارش کریں گے، اور جو گاڈ ہے اصل میں وہ ایک ہی ہے، یعنی وہ بھی کہتے ہیں۔ اور ورڈ گاڈ ہی دیکھ لیں، یعنی انگلش میں یوز ہوتا ہے، اور انگلش میں اسمال جی کے ساتھ بھی گاڈ لکھا جاتا ہے، کیپٹل جی کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو پیچھے تصور کیا ہے اسمال جی اور کیپٹل جی کے، یعنی یہی ماننا ہے کیپٹل جی کہ وہ ایک گاڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واحد ہے۔ اور ہم بھی جب اپنے بچے انگلش لکھتے ہیں، گاڈ بیچ میں کہیں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیپٹل جی سے لکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیپٹل جی آنا ہے۔ یعنی ایک کانسیپٹ پیچھے موجود ہے کہ اصل میں ایک اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، لیکن آگے مختلف جو چھوٹے لیول کے خود سے گھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم اسمال جی استعمال کر لیتے ہیں، مطلب ہم تو ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عام جو سطح پہ استعمال کیا جاتا ہے باقی گوڈس کے لیے وہ اسمال جی ہی استعمال کیا جاتا ہے، انگلش لینگویج میں بھی اور جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی۔ تو بالکل اسی طرح سے نا، جو اہل عرب تھے ان کے عقیدے میں بھی یہی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا رب مانتے تھے، یعنی ان کا ماننا تھا کہ کل کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے، لیکن اپنے جو بڑے بزرگ تھے ان کے بت بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، یعنی سیم کانسیپٹ آج کے ہندوؤں والا۔ تو جیسے یہ کہ آج ہم اپنے مسلمانوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مساجد میں جانے کی توفیق سے تو فارغ ہیں، لیکن مزار پر حاضریاں ضرور دیتے ہیں، اور اسی طرح سے نمازوں میں سجدوں کی توفیق نہیں ہے کسی کو، لیکن قبروں پر جا کے سجدے کرنے ہیں،
کیونکہ انہوں نے آگے سفارش کرنی ہے. یہ آج کے مسلمان کی سوچ بھی ہے. اب اہل عرب کیا کرتے تھے کہ چونکہ ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہی تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور مویشی پالتے تھے، تو پھر اپنی کھیتیوں میں سے یا مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے تھے اور ایک حصہ نکال کر بتوں کے نام پر صدقہ کرتے تھے. مزید کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کانا لشرکائہم، تو جو تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف. یصل وصل سے، وصل کہتے ہیں ملانے کو، نہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں ملتا. وما کان للہ، اور جو ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ مل جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے طرف ان کے شریکوں کے. تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ یہ لوگ کیا کہتے کہ اگر کبھی ضرورت وغیرہ پڑتی نا، یعنی ہاتھ تھوڑا ٹائٹ ہے، تو اللہ کے نام پر جو نکالا ہوتا صدقہ اسے خود بھی استعمال کر لیتے تھے، جبکہ بتوں کی طرف ان کے لیے جو نکالا ہوتا اس کو کبھی خود استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے لیے ہی مخصوص رہتا تھا. یا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے چھوٹا ہی کوئی جانور ہے نا، تو ایک جانور آپ نے نیت باندھ لی کہ اللہ کے لیے بڑا ہوگا تو اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیں گے. ایک دوسرا جانور ہے، اس کے لیے نیت کر لی کہ جب یہ گرو کرے گا تو اس کو بتوں کے نام پہ وقف کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر جانور تھا، جب وہ بڑا ہوا تو وہ اچھا خاصا، یعنی ہیلدی، موٹا تازہ ہو گیا. بتوں کے نام پہ تھا جو، وہ کمزور رہ گیا. تو پھر کیا کرتے کہ ان کو آپس میں بدل بھی دیا کرتے تھے، یعنی بتوں کے نام پر جو چیز جائے وہ اچھی ہی دیتے تھے. اور یہی حساب ان کا کھیتی کے معاملے میں بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے کمی بیشی کر لیتے، لیکن بتوں کو کبھی بھی کمی نہ ہونے دیتے تھے. اور چونکہ اللہ کے نام پر جو بھی چیز نکالی ہوتی، جو بھی صدقہ کیا ہوتا، وہ چیز ان کے جو عام عوام تھی، غریب مسکین لوگ تھے، ان میں تقسیم کیا جاتا تھا. اور بتوں کے نام پہ جو نکالا جاتا تو وہ ان کی تقسیم ہوتی تھی جو بتوں کی لک آفٹر کرنے کے والے لوگ ہوتے، یعنی ان کی خدمت میں جو معمور ہوتے، ان میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو اس میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے تھے. اب بظاہر تو یہ سن کر پڑھ کر تو ہمیں فیلنگ آ رہی ہے نا کہ کتنا برا کرتے تھے، نہیں کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، ہے نا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہم بھی کسی طرح سے ان سے کم نہیں ہیں. ہمارے جو چیز ہم اللہ کے نام پر نکال رہے ہوتے ہیں نا، یعنی ایک تو ویسے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے اوپر تو ہم خرچ کریں گے جی بھر کے، یعنی کہ دل کھول کے جو چیز لینی ہے اپنے اوپر کریں گے. دنیا، بچوں کی فیسیں ہی دیکھ لیں کہ دنیا کی تعلیم ہے تو اس پہ خرچ ہو رہا ہے. دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اتنی فیس دے کے اس کو مدرسے میں داخل کرانا ہے. یعنی دین پر ویسے بھی ہمارا خرچ کم ہے اور دنیا پہ خوب ہے. اور اسی طرح اگر ہم اللہ کے نام پہ کوئی چیز نکالنی ہے، فار ایگزامپل ہم اپنے اگر کپڑے نکالنا چاہ رہے ہیں، برتن ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو کون سی نکالتے ہیں جو اب ہمارے استعمال کے قابل ہی نہیں رہ گئی. یعنی اب ہم نے چونکہ استعمال نہیں کرنی ہے، اس لیے وہ اب ہم اللہ کے نام پر نکال دیں گے. لیکن اگر کہیں پہ ریاکاری آ جائے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے کچھ دینا ہے، تو چونکہ ریاکاری کا عنصر شامل ہو گیا، تو اس ریاکاری کے بت کے لیے نا پھر ہم بہترین سے بہترین چیز بھی اللہ کے راہ میں وقف کریں گے. اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری چادر کتنی ہے کہ ہم اس کے مطابق تحفہ دیں. نہیں، ہم اس کے مطابق تحفہ دیتے ہیں جس کو تحفہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اگر بہت پیسے والا ہے تو اس کے اکارڈنگ اس کو ہم نے گفٹ دینا ہے، چاہے خود ہم نے قرضہ ہی اٹھانا پڑ جائے. کوئی غریب ہے شخص تو اس کے اوقات کے مطابق دیں گے. اس وقت بھی ہم اپنی حیثیت نہیں دیکھتے کہ ہم اس سے بہتر اس کو دے سکتے ہیں. نہیں، چونکہ فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی بھی آمدن اتنی سی ہے، وہ ایسی ہی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو اس کے مطابق نکال دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ہی ہم کمی کر رہے ہیں. یعنی جو چیز اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی طرف سے ہم نکال رہے ہیں. نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو کیا چیز نکل رہی ہے؟ کم تر چیز نکل رہی ہے. جبکہ اگر اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوں تو ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنائیں. ہم یہاں پہ بات کی ہے میں نے کپڑوں کی، یعنی مثال کی کہ ہم اپنے ضرورت کے جو مطلب وہ کپڑے جو استعمال شدہ ہیں اب ہم نے نہیں پہنے وہ نکالتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ جو چیز ہمارے اب استعمال کے قابل نہیں رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں استعمال کر سکتے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ضرورت مند موجود ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں. اور یہ ضرور کر دیا کریں کہ اگر جہاں ہم اپنے لیے اتنے نئے کپڑے بنا رہے ہیں تو کوئی نیا سوٹ بھی بنا کر غریب کی ہیلپ ہو جائے اور ریاکاری کا عنصر اس میں شامل نہ ہو، اللہ کی رضا ہو خالص، انشاءاللہ، تاکہ توازن قائم رہے.
اللہ تعالیٰ فرمانے ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 137 فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے بہت سوں کے لیے کیا چیز خوبصورت بنا دی؟ قتل اولادہم، ان کے اولاد کا قتل کرنا۔ اور کس نے اس چیز کو خوبصورت بنایا؟ شرکاءہم، ان کے شریکوں نے۔ اور کیوں خوبصورت بنا دیا؟ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈال دیں ان کو اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کے دین کو۔ ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے ان پر ان کے اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ اپنے ہی دین کے معاملے میں شک میں ہی پڑے رہیں۔ پیچھے چال کس کی ہے؟ سازش کس کی ہے؟ شیطان کی، یعنی شیطان نے خوبصورت بنا دیا انسان کے لیے اس کا گناہ کا عمل، یعنی گناہ کے عمل کو نیکی بنا دیا اس کے لیے۔ اور یہی ہے شیطان کا انسان کو استعمال کرنا، جس کے بارے میں ہم پیچھے آیات پڑھ چکے ہیں کہ بعض انسان شیطانوں کو استعمال کرتے ہیں اور بعض شیطان انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اولاد کا قتل کرنا تو اپنے خداؤں کے لیے اپنی پہلی اولاد کو قربان کر دیا کرتے تھے، یا اس طرح سے بھی منتیں مانی جاتی کہ اتنے بیٹے ہوں گے تو اس کے بعد اس بیٹے کو اللہ کے یہ دیوی دیوتاؤں کے راہ میں قربان کر دیں گے۔ بیٹی پیدا ہوتی تو ویسے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اسکین میں آج پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو اندر ہی مار دیا جاتا ہے، یا یہ کہ ابھی بچہ چاہیے نہیں ہے تو چونکہ پتہ چل گیا کہ پریگننسی ہے، ابورٹ کرا دیا جاتا ہے۔ کبھی غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہا، آج بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی ذلت کے خوف سے لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا رہا، اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں یعنی انہیں ان کی افترا پردازیوں میں چھوڑ دو۔ آیت نمبر 138، اچھا آیت نمبر 138 اور 139 جو ہے ریلیٹڈ ہیں، ان کو انشاءاللہ ایک ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر نا ان کے جو خود ساختہ کچھ پابندیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اپنی آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ سارا ریوائز ہو جائے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ہذہ انعام وحرث حجر، یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیتیاں ہیں، حجر جو ممنوع ہے، منع ہے، لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق اس کو نہیں کھا سکتا، یعنی ان کو نہیں کھا سکتا مگر صرف وہی جسے ہم چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ہیں کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ مویشی ہیں کہ نہیں وہ ذکر کرتے ان پر اللہ کا نام، افتراءً علیہ، جھوٹ گھڑتے ہیں اس پر، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کیا کرتے تھے کہ کچھ جانوروں کو استعمال میں لانے کے لیے ممنوع کر رکھا تھا، یعنی نہ تو ان پر سواری کی جائے گی، نہ ہی ان سے کسی قسم کا اور فائدہ اٹھایا جائے گا، انہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ پھر اسی طرح کچھ جانور کو کے بارے میں خود ہی سے یہ گمان کر لیتے کہ اگر ان کو ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنا ہے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے ان پر۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا یہ سارا کہ انہوں نے ایسے جانوروں کے نام بھی رکھے ہوتے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، تو انہی کا ایک طرح سے پھر سے یہاں ذکر ہے۔ آیت نمبر 139 میں اگین کنٹینیویشن، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے اس مویشیوں کے، یعنی کچھ مویشی کے لیے سیٹ کر لیتے کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ذکور جو ہے مذکر سے، یعنی صرف ہمارے مرد ہی اس میں سے کھا سکتے ہیں، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں پر۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کچھ خاص جانور اس طرح کے مخصوص کر لیتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا جو گوشت ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حلال ہے، یعنی صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں پر وہ حرام ہے۔ مزید کیا کہ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر ہوا وہ مردار، یعنی پیدا ہونے والا بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ عورتیں اس میں شامل ہو جائیں، یعنی مردار ہے تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن اگر زندہ بچہ پیدا ہوگا تو صرف جو ان کے مرد ہیں وہ کھائیں گے۔ اور یہ سب جو ہے نا ان کے اپنے گھڑے ہوئے جھوٹ تھے جس کا اسلام سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
حرام اور حلال کھانے میں مردوں اور عورتوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تقسیم رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز حرام ہے تو دونوں کے لیے حرام ہے، اگر حلال ہے تو دونوں کے لیے حلال ہے۔ اور ویسے بھی خشکی کا مردار تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مردار بچہ پیدا ہوگا تو پھر عورتیں بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، یعنی مرد اور عورتیں پھر دونوں ہی کھائیں گے اس کو۔ اور کیا کہتے تھے وہ کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی یہ اللہ کا حکم بھی نہیں تھا اور اللہ کا نام لے کے اس کی طرف منسوب کرتے تھے، گویا اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب بدلہ دے گا وہ ان کو، ان کے اس بیان کا، ان حالات کا۔ اور پیچھے آیت نمبر 138 میں کہا تھا کہ وہ بدلہ دے گا ان کو ان کی اس افطرا پردازی کا، یہ جو وہ جھوٹ کرتے ہیں ان قریب بدلہ پا لیں گے۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 140 فرمایا قد خاسر الذین قتلوا، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کا، سفہن حماقت میں، بے وقوفی میں، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام قرار دیا اس کو جو انہیں اللہ نے رزق دیا جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر۔ قد تحقیق ضلوا، وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ آیت نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، انشأ نشو نما اسی سے ہے، بتدریج پیدا کرنا یعنی آہستہ آہستہ بڑھنا، آہستہ آہستہ گرو ہونے کے لیے آتا ہے۔ اور وہ اللہ تو وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات، کس طرح کے باغات ہیں، معروشات وغیر معروشات۔ معروشات جو ہے عرش سے، عین را شین، عرش جو ہے کسی بھی چیز کی چھت کے لیے آتا ہے، کسی بھی طرح کی چھت، اور معروش کہتے ہیں وہ چیز جو چھت تک پہنچائی گئی ہو، ٹھیک ہے، چھتوں پہ چڑھا ہوا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو معروشات چھتوں پہ چڑھا ہوا، اس کا ایک میننگ تو کیا گیا ہے کہ وہ تمام پودے جو بیل نما ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بیل کی صورت کے، یعنی وہ پودے جن کا اپنا تنا نہیں ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ اور غیر معروشات یعنی کہ نہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، تو بیلوں کے علاوہ یعنی جو تنے والے درخت ہیں وہ مراد ہے۔ یہ اس کا ایک معنی کیا گیا۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ معروشات میں وہ سب پودے یا درخت وغیرہ آ جاتے ہیں جو اونچے اونچے جاتے ہیں، خواہ وہ بیل کی شکل میں چڑھ کے اوپر گئے ہیں یا اپنے تنے کی شکل میں، لیکن اونچے اونچے اوپر تک چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عمارتوں کی بلندی تک پہنچے ہیں۔ اور غیر معروشات میں وہ سب درخت یا پودے آ جاتے ہیں جو جنگلوں وغیرہ میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی انسان نے نہیں اگائے، یعنی خود بخود آ گئے، انسان نے نہیں اگائے، اور وہ بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے بنائے، پیدا کیے وہ پودے اور درخت، یعنی جو چھتوں تک چڑھائے گئے اور وہ بھی جو چھتوں تک نہیں چڑھائے گئے۔ پھر آگے ان میں سے چند کی مثالیں ہیں، وَالنَّخْلُ، اور کھجور کے درخت، وَالزَّرْعُ، اور کھیت، مختلفاً اکلہ، مختلف ہیں اس کے کھانے، وَالزَّیتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون اور انار، متشابہہ وغیر متشابہ، آپس میں متشابہ بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں، یعنی ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں ملتے جلتے بھی ہیں۔ تو کس طرح سے ملتے جلتے یا غیر متشابہ؟ تو ٹیسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ اورنجز ہی دیکھ لیں کہ کتنی مختلف قسم کے ہیں نا، اور پھر ٹیسٹ میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح انار ہے، تو انار بھی ہمیں مختلف طرح کے ملتے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں باہر سے بھی مختلف رنگوں کے بھی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی مختلف ہے، کوئی کھٹا ہے تو کوئی بہت میٹھا ہے۔ اسی طرح زیتون ہے، تو زیتون بھی مختلف رنگوں میں بھی ہیں، ٹیسٹ میں بھی ہیں۔ پھر اگر ہم دو فروٹ کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں تو انگور کی اپنی بھی مطلب بہت زیادہ اقسام اور ٹیسٹ ہیں، زیتون کی اپنی بھی بہت زیادہ اقسام اور ٹیسٹ ہیں، لیکن زیتون اور انگور کو اگر ہم آپس میں دیکھتے ہیں تو بلیک انگور اور بلیک زیتون بظاہر دیکھنے میں ایک ہیں، لیکن ٹیسٹ میں اور فائدوں میں بالکل مختلف ہیں۔ اسی طرح سبز انگور اور سبز زیتون بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ٹیسٹ میں اور فائدوں میں مختلف ہیں۔ آم ہے تو اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ پھر اس طرح یہ کہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے جو پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں تو بھی وہ رنگوں میں اور ٹیسٹ میں مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کیلا ہے تو بظاہر تو دیکھنے میں ایک ہی ہے نا، لیکن سائز میں مختلف ہوگا، ٹیسٹ میں مختلف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کا یہاں بیان بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، اب تم کیا کرو،
کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تم کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب بھی وہ اپنا پھل لائے. اور کیا کرو؟ وآتوا، اور دو، حقہ، اس کا حق، یوم حصادہ، اس دن جس دن کے کٹائی ہو، یعنی فصل جب کاٹی جائے تو کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، گویا کہ حصہ نکالو، زکوٰۃ ادا کرو. ایک قصہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا باغ والوں کا قصہ. تو باغ والوں کا قصہ کیا تھا کہ قسمیں کھائی تھی انہوں نے، باغ والوں نے، باغ تھے ان کا، بھائی تھے، اور قسم کھائی تھی کہ صبح صبح جا کر نا سارا پھل اتار لیں گے اور اس ٹائم میں جائیں گے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو اور کوئی ضرورت مند اپنا حصہ لینے نہ پہنچ جائے. تو کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے باغ کی طرف ایک ایسی آفت بھیجی تھی کہ باغ کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا. اور جب وہ صبح وہاں پہنچے تو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے. آپس میں کہنے لگے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جو رزق ہے اس میں حق داروں کا حصہ رکھا ہے، تو جس کا حق ہے وہ فوری ادا کیا جائے. پھر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو. اسراف کہتے ہیں کسی بھی طرح کی زیادتی کو، یعنی حد سے تجاوز کر جانا، وہ اسراف ہے. اور اسراف کسی بھی معاملے میں منع ہے، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. چونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے اس پر، اور ہمیں کہا بھی گیا ہے امت وسط، یعنی امت وسط کا نام دیا گیا. وسط کیا ہوتا ہے؟ تو وسط کا ایک معنی درمیان بھی کیا گیا ہے کہ درمیانی امت. کس طرح سے درمیانی امت ہے؟ کہ یہ وہ امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے درمیان واسطہ ہے، لنک ہے. اور ایک دوسرا معنی وسط کا معتدل ہے، یعنی اعتدال والی امت ہے، بہترین امت ہے. فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. آیت نمبر 142 وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے کچھ ہیں حمولتاً، اٹھانے والے، یعنی بوجھ اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، قد کاٹ والے ہیں جن میں گھوڑا، خچر، اونٹ اس طرح کے جانور آتے ہیں. وَفَرْشًا، اور کچھ ہیں جو فرش والے، یعنی زمین میں کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو مراد ہے کہ چھوٹے قد والے ہیں جن میں بھیڑ بکریاں وغیرہ آ گئی. تو اگین اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں مویشی بھی دیے ہیں جن میں سے کچھ قد کاٹ والے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں. اب آیت نمبر 143 اور 144 آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ان کو انشاءاللہ ایک ساتھ دیکھتے ہیں. اور ان آیات میں نا جواب دیا جا رہا ہے مشرکین کی اس بات کا جو ابھی ہم نے پچھلی آیات میں ہی ابھی آج کے لیسن میں پڑھی ہے، کہ جو انہوں نے ان جانوروں کے بارے میں کہی تھی کہ جو جانور ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہی تھے، کہ اگر یہ زندہ ہوا تو صرف مرد کھائیں گے، مردہ بچہ پیدا ہوا تو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. فرمایا ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں، یعنی 8 قسم کے چوپائے ہیں، مویشی ہیں. اب ان 8 کا ذکر آگے آ رہا ہے. من الدأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، یعنی کہ نر اور مادہ. ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2، یعنی ایک بکری ہے اور بکرا، یعنی نر اور مادہ. قل، کہہ دیجئے، الذکرین حرم، کہ کیا 2 مذکر اس نے حرام کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ حرام کیے دونوں مذکر، یعنی جو ابھی ذکر ہوا نا بھیڑ اور بکری کا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مذکر کو حرام کیا ہے؟ ام الانثیین، یا 2 مؤنث کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں اس پر 2 مادہ کے رحموں میں، انثیین 2 مؤنث مراد ہیں. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے بھیڑ اور بکری جو ہیں ان کے 2 جو مذکر ہیں، 2 نر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے، یا جو 2 مؤنث ہیں اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، یا وہ جو دونوں مؤنث کے پیٹوں میں ہیں، یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹوں میں ہیں، کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم، بتاؤ مجھ کو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دو مجھے. اسی کی کنٹینیوشن، یعنی پیچھے اب یہاں پہ 4 جانوروں کا ذکر آ گیا، 8 جوڑے کہے، 4 کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے اور 4 کا آ رہا ہے 144 میں. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، یعنی نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2، یعنی نر اور مادہ. قل، کہہ دیجئے،
الذکرین حرم، کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 مذکر حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا 2 مؤنث حرام کیے ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس میں سے جو 2 مادہ کے رحموں میں ہیں، ان کے پیٹوں میں ہے، انہیں حرام کیا ہے۔ تو گیا سیم کویسچن کہ یہ جو 8 جوڑے ہیں، 4 مذکر 4 مؤنث، اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ان سے پوچھئے کہ کیا مذکر کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا ان کے مؤنث کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا ان کی ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا۔ ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا تھا، یعنی تم اس بات پہ گواہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، کیا تم حاضر تھے؟ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون سب سے بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، اور کیوں جھوٹ باندھے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے، گمراہ کرتا پھرے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔